شادی کی نیت سے محبت کرنا. اوہ، کسی لڑکی سے شادی کی نیت سے محبت کرنا کیسا ہے؟ میری عمر 19 سال ہے. میں اپنے والدین کا کاروبار سنبھالتا ہوں. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے اس سے بات چیت نہیں کی ہے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اس سے بات کی تو میری محبت ناپاک ہو جائے گی. پھر صرف سے دوبارہ دھو کے پاک کر لینا بھائی. کہنے جس صورت میں میری رہنمائی فرمائے. او بھائی جان، آپ کو اگر لڑکی پسند آ گئی ہے، محبت ہو گئی ہے، تو آپ اس کے ابا اما سے بات کریں. اگر آپ کے کوئی آمدن کا ذریعہ، پہلے تو اپنے ابا سے بات کریں. ابا مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو مجھے پتا ہے ابا نے رکھ کے چماٹھی لگانا ہے. تو اگر ابا مان جائیں تو سبحان اللہ، ابا نہیں مانتے تو آپ کا اگر دکان پہ بیٹھتے ہیں اور کما رہے ہیں اپنا ذریعہ ہے آمدن کا، تو پھر اپنے ابا سے جب مایوس ہو جائیں تو پھر لڑکی کے ابا سے بات کریں. بھائی میرا یہ سورس آف انکم ہے، میں کما رہا ہوں، میں شادی کر کے رکھ سکتا ہوں اس کو. تو وہ اگر مان جائیں تو سبحان اللہ، نہیں مانے تو پھر دماغ سے نکال دیں اس کو. اور کیسے نکالیں اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، اس کے کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں. اس کے موبائل میں اگر کوئی خدا نخواستہ نمبر شمبر ہے ڈیلیٹ کر دیں، اور تو تھوڑے دنوں میں اس کا خیال انشاءاللہ دل سے نکل جائے گا. پھر اس کے بارے میں سوچنا اور سوچ سوچ کے محبت کے جذبات بھڑکانا یہ حرام ہے، گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے. رشتے میں رکاوٹ کا وظیفہ. میں کسی کو پسند کرتی ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن ان کی فیملی کی طرف سے ایشو آ رہا ہے کہ وہ نہیں مان رہے. اس سلسلے میں آپ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ میرا یہ رشتہ ہو سکے. فیملی والوں نے آج کل اتنی بڑی کباب میں ہڈی بنے ہوئے ہیں نا مختلف گھروں میں کہ اللہ کی پناہ. میں ان فیملی والوں سے کہتا ہوں کہ تم انگریزوں کے کلچر سے عبرت حاصل کرو. وہاں لڑکا لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. میرے پاس تو یورپ سے کیس آتے ہیں، ابا کہہ رہا ہوتا ہے بیٹا تو شادی کر لے، جہاں کہے گا وہاں کرا دوں گا. بیٹا کہتا ہے نہیں میں نے کرنی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ ادھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری کرا دو، وہاں پہ وہ شریف بچہ ہے تبھی تو شادی کا کہہ رہا ہے. وہ اسے لڑکی کہہ رہی ہے میری شادی کرا دو، شریف بچی ہے تبھی تو ڈیٹے نہیں مار رہی اور تبھی تو وہ بوائے فرینڈ بنا کے نہیں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ماں باپ کی عقل کو ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے، وہ خام خواہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو والدین پر یہ لازم ہے کہ لڑکی کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے یا لڑکا کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کے درمیان وہ رکاوٹ نہ بنے. رکاوٹ اس وقت بنے جب وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ بہت ہی نامناسب ہو رہا ہے. مثال کے طور پر لڑکی نے خدا نہ خواستہ کسی چرسی کو پسند کیا ہوا ہے، ہیروئنچی کو پسند کیا ہوا ہے، یا بہت ہی کوئی ایسے بندے کو پسند کیا ہوا ہے جو آپ کے خاندان کے لحاظ سے کسی بھی طرح سے میچ ہی نہیں کرتا. آپ کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا معاشرے میں جب آپ بتائیں گے جی فلانے سے ہماری بیٹی نے نکاح کیا. کچھ چرسی بھنگی کوئی ہیروئنچی ٹائپ کا یہ آدمی ہوگا نا ایسا. تو اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر بھائی شریعت کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے لن تری للمتحابین مثل النکاح. فرمائے دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. کچھ تو فرق تھوڑا بہت ہوتا ہی ہے نا. بعض دفعہ لڑکی پسند کر رہی ہوتی ہے ایسے لڑکے کو جو عمر میں اس سے 1-2 سال چھوٹا ہوتا ہے. ماں باپ یہاں ایشو کھڑا کرتے ہیں کہ اپنی عمر سے چھوٹے کو پسند کیوں کر رہی ہو. تو کیا ہو گیا بھائی، 1-2 سال اگر 2-4 سال چھوٹا ہے تو آدمی نا، انسان ہے، مرد ہے. بعض دفعہ لڑکا پسند کر رہا ہوتا ہے کسی طلاق یافتہ کو، تو ماں باپ یہاں ایک تماشا کھڑا کر دیتے ہیں طلاق یافتہ سے ہم اپنے بیٹے کی شادی کریں گے تو ہماری تو خاندان میں عزت ناک کٹ جائے گی. تو بھائی خاندان میں جو آپ کی ناک کٹ رہی ہے وہ خاندان کے جاہل ہونے کی وجہ سے کٹ رہی ہے. خاندان پڑھا لکھا سمجھدار ہوتا تو ناک نہیں کٹتی، بلکہ فخر کرتا ہے کہ یار فخر کرتے کہ بھئی ماشاءاللہ بیٹے کی خواہش کو انہوں نے اپنی خواہش پہ ترجیح دی ہے. تو خاندان کو بھی دیکھیں، وہ ذرا کچھ سینس والا خاندان ہے یا وہ بھی آپ کی طرح ہی معذرت کے ساتھ وہ بھی آپ کی طرح بے وقوف ہے. تو جہالت ہے، اس سے زنا پھیل رہا ہے معاشرے میں. ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، لڑکا لڑکی خودکشیاں ہو رہی ہیں. ابھی میرے پاس چند دن پہلے خاتون کا فون آیا کہ 40 سال ان کی عمر ہو گئی ہے، باپ نے جو ہے نا اپنے خاندان کی بھیٹ چڑھا دی ہے اس بیٹی کو کہ میں فلاں قوم کا ہوں تو فلاں قوم میں ہی دوں گا. میں بچی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کرنی اس قوم میں، میں فلاں جگہ کرنا چاہتی ہوں. وہ لڑکا ڈاکٹر ہے، وہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور باپ نے بھی دیکھ لیا لڑکے کو کہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، لیکن چونکہ میری قوم کا نہیں ہے تو میں نے نہیں کرنی. تو یہ ظلم ہے بھائی. ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک حد ہے. ماں باپ کو لامحدود اللہ نے حقوق نہیں دیے ہیں کہ وہ سمجھیں کہ ہم اولاد کو غلام بنا کے رکھیں اور اللہ نے ہم پر ان کا حق رکھا ہے تو اب وہ جو چاہیں آپ ان کے ساتھ کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے.
تو والدین کو بھی ایک باؤنڈری ہے، لامحدود حقوق کسی کے بھی نہیں ہے. اللہ کو یہ حق حاصل ہے کہ جو چاہے حکم دے دے وہ، باقی اللہ کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے آرڈر دے دے. اپنی باؤنڈری سے آپ کو نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت حساس نوعیت کا ہے اور ماں باپ اس میں بہت ظلم کر رہے ہیں اولادوں کے اوپر. اس لیے میں اس میں ذرا جذباتی ہو رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، ان کو روکتے ہیں، پھر وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں، پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اپنی مرضی مسلط کر کے لڑکی کی شادی کہیں اور کرا دی، اس کا چکر پہلے والے سے ہی چل رہا ہوتا ہے وہ کسی اور کی بیوی اور پرانے والے سے فون پہ گپے لگا رہی ہوتی ہے وہ بیٹھ کے، کیونکہ اس کے 1 سال اس سے گپ شپ لگائی ہوتی ہے اس نے. اور لڑکے کا بھی یہی حال ہے، شادی کہیں اور ہو جاتی ہے، یاد اس کو پرانی آ رہی ہوتی ہے، بیڑا غرق، میاں بیوی ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے اپنی بیٹی کی شادی اگر اپنی مرضی سے کرانی تھی تو پھر آپ اس کو گھر کی 4 دیواری میں رکھتے. آپ نے اس کو کو ایجوکیشن میں ایڈمٹ کروایا اس کا، جہاں وہ 10 قسم کے لڑکوں کو درجنوں قسم کے لڑکوں کو دیکھ رہی ہے، پروفیسروں کو دیکھ رہی ہے، ٹیچرز کو دیکھ رہی ہے. وہ فیصلہ ظاہر ہے اس کی بھی تو مینٹل لیول اوپر ہو رہا ہے نا، اسے بھی مردوں کا اندازہ ہو رہا ہے کہ کون کس طرح کا آدمی ہے. پھر آپ اس پہ اتنی پابندی لگا دیتے ہیں کہ اگر وہ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرتی ہے بھی میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی، ہمارا شادی تو ہماری مرضی سے ہوگی. تو اگر آپ نے اپنی بچی کو اتنا زیادہ اپنی رائے اس پر مسلط کرنی تھی تو پھر آپ کو اس کو گھر کی 4 دیواری میں رکھنا چاہیے تھا، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بچی نے بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا، اس کو پتہ ہی نہیں، بیچاری نے مردوں کو دیکھا ہی نہیں، باپ پھر فیصلہ کرتا تھا بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں سے کروں گا، فلاں سے کر دیتا تھا. بڑی کامیاب شادی ہوتی تھی، بچی کی زندگی میں پہلا مرد آیا ہوتا تھا جس کو شوہر کہا جاتا تھا، وہ سمجھتی تھی یہی ہے میرا مجازی اور یہی سب کچھ ہے، تو بس وہ بڑی کامیاب زندگیاں گزرا کرتی تھی. اب ایسا نہیں ہے، اب آپ نے جب بچی کو کو ایجوکیشن میں ایڈمٹ کروا دیا، اس کا وہ موبائل بھی اس کے پاس ہے، اسمارٹ فون بھی ہے، گپ شپ بھی لگا رہی ہے، پھر آپ کہو کہ نہیں جی یہاں تک تو ہم شریعت کو فالو نہیں کریں گے، یعنی اس سے جو فون پہ لڑکوں سے گپیں مار رہی ہیں نا اس میں تو اس کو ہم زبردستی نہیں. جب شادی کی بات ہوگی، اچھا شریعت کو یہاں بھی فالو نہیں کر رہے، پھر وہ بھی شریعت اپنی مرضی کی کہ شریعت میں ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، شریعت میں ماں باپ کا بڑا خیال کیا گیا ہے، شریعت میں باپ کو ناراض کر کے تم شادی کر رہی ہو تو باپ کو بھی تو چاہیے. ہم کبھی لڑکیوں کو مشورہ نہیں دیتے کہ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کریں، کبھی بھی میں مشورہ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں جیسا باپ اور ماں اچھا سمجھتے ہیں ایسا لڑکیاں اچھا نہیں سمجھتی. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ وہ اصرار کر رہی ہے، وہ پیچھے پڑی ہوئی ہے اور باپ اس پر زبردستی اپنی جو خاندانی رسومات ہیں وہ ٹھونس رہا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ یا تو ایسی جگہ اس کی شادی ہوتی ہے جہاں وہ پسند نہیں کرتی، یا اس کی شادی ہوتی نہیں ہے اور وہ بوڑھی ہو جاتی ہے. پھر جو ظاہر ہے جب عمر زیادہ ہو جائے گی تو پھر اس کو مناسب رشتے نہیں مل رہے ہوتے. تو کبھی یہ لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے. تو جہاں بھی ہے یہ ظلم ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہ سینس کے بھی خلاف ہے. یعنی کامن سینس کوئی شخص استعمال کرے گا نا تو اس کے بھی بالکل یہ خلاف ہے کہ آپ خام خواہ میں اپنی رائے ٹھوس کر اس کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ جو خاتون نے مسئلہ پوچھا ہے نا کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں، مجھے پسند کرتے ہیں اور وہ وظیفہ بتاؤں، وظیفے سے مسائل حل نہیں ہوتے بھائی. اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ جو نام لے کے نہیں دعا کرنی چاہیے اللہ میری فلانے سے شادی کرا دے، یہ طریقہ دعا میں مناسب نہیں ہے. یوں دعا کرنی چاہیے اللہ اگر فلاں جگہ تیرے علم میں میرے لیے بہتر ہے تو وہاں میرا نکاح مقدر کر دے، اگر وہاں بہتر نہیں ہے تو جہاں بہتر ہے وہاں مقدر کر دے، کیونکہ اللہ کا علم آپ کے علم سے بہرحال زیادہ ہے.